السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسٹرو ہیلر اور میں ہوں آپ کا اپنا ایم شہزاد۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے برج سور والوں کا سال 2023 کیسا رہے گا۔ برج سور والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 20 مئی تک ہوتی ہے یا جن کے نام کے پہلے حرف بے، واؤ، ہے بڑیے ہے، ان کا برج سور ہے۔ برج سور والے مستقل مزاج ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے اور یہ اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں، مگر سور والے ضدی، ہٹ درم اور محنتی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ رائٹر اور تخلیق کار ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے آپ نے بہت محنت کی تھی تو 2023 میں اب آپ اپنی محنت کا پھل حاصل کریں گے۔ اس سال آپ کی سب سے بڑی کامیابی آپ کو اپنا دماغ کو کھولنے اور نئی چیزوں کو آزمانے سے ملے گی۔ مشتری 1 جنوری تا 17 مئی تک آپ کے 12ویں خانے میں ہوگا تو آپ کی زندگی روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی۔ اب آپ کو اپنے معاملات کو مکمل کرنے کے لیے ضروری اعتماد کی ضرورت ہوگی۔ پس پردہ صورتحال آپ کے حق میں ہوگی۔ اپنی آبدیدہ ذہانت کو اجاگر کریں اور اس کو اپنے کیریئر اور کاروبار اور دلچسپی کے میدان میں استعمال کریں۔ جہاں بھی روپیہ لگانا ہو اس پر خوب غور کریں۔ 17 مئی کو مشتری آپ کے تالیہ میں آئے گا اور باقی عرصہ ادھر ہی رہے گا تو آپ کے لیے بہت سعد ہوگا۔ آپ کی جنسی کشش میں اضافہ ہوگا، معیار زندگی میں بہتری آئے گی، سفر کرنے کے لیے آپ کو موقع ملیں گے، مگر اب آپ کو اپنی فضول خرچی پر قابو پانا ہوگا ورنہ اس اچھے وقت سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس سعد وقت سے فائدہ اٹھائیں، اہم سرگرمیوں کو آگے بڑھائیں اور زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ کریں۔ 12 سال بعد آپ کے لیے یہ خوش قسمتی کا وقت آیا ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اب صرف آپ کو اپنے جیون ساتھی کو بھی خوشحالی ملے گی۔ اگر آپ کاروباری ذہن رکھتے ہیں تو آپ کو سرمایہ کاری کرنا چاہیے، قرضہ بھی اتر سکے گا۔ آپ کے لیے اکتوبر کے آخر میں مکمل چاند اور چاند گرہن کے دوران اپنے جذبات کو چھپانا آسان نہیں ہوگا، تو کیوں نہ انہیں چھوڑ دیں اور کارڈز کو جہاں ہو سکے گرنے دیں۔ اپنے احساسات کو اپنے پاس رکھنا بہت زیادہ تناؤ کا باعث بن سکتا ہے اور چونکہ لوگ شاید پہلے ہی آپ کی جسمانی زبان سے آپ کے خیالات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، کیوں نہ انہیں باہر جانے دیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب آپ اپنے دل کی بات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کتنا آزاد محسوس کرتے ہیں۔ اس سال آپ اپنے گھریلو حالات کی طرف سے مطمئن رہیں گے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ البتہ 20 اپریل اور 14 اکتوبر کو گرہن ہوں گے، تب آپ کی گھریلو زندگی اتل پتل ہو سکتی ہے مگر تنظیم و آرائش کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 5 جون سے 9 اکتوبر آپ گھر اور گھر والوں سے زیادہ دلچسپی لیں گے۔ ہو سکتا ہے ان دن معمول سے زیادہ وقت گھر میں گزاریں، اپنی توانائیاں گھر پہ خرچ کریں اور اس سال رومانوی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ محبت میں احتیاط اچھی بات ہے لیکن بعض اوقات ضرورت سے زیادہ احتیاط محبت کے معاملات میں کام خراب کر دیتی ہے۔ 24 مارچ تا 10 جون رومانوی امور کے لیے آپ کے لیے خوبصورت وقت ثابت ہوگا۔ زحل 8 مارچ تک آپ کے 10ویں خانے میں ہوگا تو آپ کو زندگی میں انتہائی قوت اور توجہ دینی ہوگی۔ بعض اوقات بے پناہ دباؤ کے تحت بھی کام کرنا ہوگا۔ کیریئر میں ترقی اور روزگار کے معاملات میں اس وقت رکاوٹ آئے گی۔ 8 مارچ کو زحل امیدوں اور خواہشات کے گھر میں آئے گا۔ اکثر لوگ اپنے رتبے، عہدے، عزت اور ترقی جایہ طلبی کی خواہش پیدا کریں گے اور اکثر کامیابی ملے گی اور بعض کو یہ کامیابی بعد میں ملے گی۔ زحل 18 جون تا 5 نومبر رجت میں ہوگا تو یہ وقت ان کے لیے احتیاط کا طالب ہوگا۔ دوست نما دشمن آپ کو اس عرصے میں پریشان کر سکتا ہے۔ اس وقت جائیداد کی خرید و فروخت نہ کریں۔ اس وقت کسی کے ذہن میں چند باتیں اچھی طرح سے ہوں، اچھی نصیحت یا ہدایت، یا کسی نوکر یا ملازم کی ایمانداری اور دیانتداری پر بہت زیادہ اعتماد نہ کریں۔
البتہ 5 نومبر کے بعد آپ کو اپنی محنت، ذمہ داری اور ثابت قدمی کا پھل ملے گا۔ وہ دوست جن سے کئی سالوں سے نہیں ملے تھے وہ کاروبار میں آئیں گے۔ صحت کے حوالے سے 5 جون سے 9 اکتوبر آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خاص طور پر دل کے مریض اس وقت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں میں اپنی میڈیسن اور پرہیز پر توجہ دیں۔ 5 اپریل، 5 مئی، 16 17 مئی، 21 17 ستمبر، 25 نومبر آپ کے لیے اس سال کی خوش قسمت دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں آپ کے لیے کام کی ابتدا کامیابی لا سکتی ہے اور اس سال کا لکی نمبر آپ کے لیے 14 5 30 84 ہے۔ اس سال آپ کو کافی زیادہ اچھے موقع ملیں گے۔ اس سال آپ کو 5 مئی تک 3 لڈو کا جمعرات کے دن صدقہ کرنا پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے ستارے کی لو بنا کر اپنے پاس رکھیں تو یہ آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی اور آپ کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ بھی کرے گی۔